الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به آمین. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی آمین. آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ ہم میرے سامنے جو نوٹس ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے. اس نوٹس کا جو عنوان ہے وہ سفر ہے، السفر الوحدۃ الثامنہ. سب سے پہلے ہم کچھ بنیادی باتیں جان لیتے ہیں تاکہ ہمیں آگے کی چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہو اور ہمیں اس سے مدد مل سکے. اس سبق میں ہم الوحدۃ الثامنہ یعنی آٹھویں یونٹ الوحدہ یونٹ کو سبق کو کہہ سکتے ہیں ہم. یہ آٹھواں سبق ہم پڑھنے والے ہیں اور اس کا عنوان سفر ہے. اور اس کے بعد رحلۃ سعیدہ. رحلہ کے کئی ایک معنی آتی ہیں. رحلہ کا ایک معنی سفر بھی ہوتا ہے، رحلہ کا ایک معنی فلائٹ بھی ہوتا ہے، پرواز بھی ہوتا ہے، اور سعیدہ کا مطلب خوشگوار، اچھا، مبارک، اس طرح کی ہے. تو رحلہ سعیدہ ایک مبارک سفر. اب اس سبق سے ہمیں کیا کیا اہداف ہمارے ہیں وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو یہاں پر ہمارے سامنے اس شروعات میں ہمارے سامنے اہداف الوحدہ، وحدہ یعنی اس یونٹ کا، اس سبق کا جو ہدف ہے، جو ٹارگٹ ہے، وہ یہاں پر کچھ 8 نکات کی شکل میں دیا گیا ہے. پہلے آپ اسے دیکھ لیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم اس کلاس کو مکمل کریں گے تو ہمیں کیا کیا چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں یا ہم کیا کیا چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، کیا کیا سیکھ سکتے ہیں. تو بنیادی طور پر 8 باتوں کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے. تو اس میں لکھا گیا ہے کہ فی نہایت هذه الوحدہ یتوقع ان یکون الدارس قادرا علی، کہ اس وحدہ کے، اس کلاس کے یا اس یونٹ کے اختتام پر اور مکمل ہونے پر یہ امید کی جا سکتی ہے اور یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ پڑھنے والا جو ہے وہ چند باتوں پر قادر ہو جائے گا، چند باتوں کو وہ سیکھ سکتا ہے. وہ کیا باتیں ہیں؟ یہاں 8 باتوں کا یہاں تذکرہ کیا ہے. پہلی بات انہوں نے کی ہے التعرف علی مفردات تتعلق بالسفر باللغة العربیہ. معنی اس کا یہ ہے کہ عربی زبان میں سفر سے متعلق الفاظ کی پہچان کر سکے گا. یعنی سیکھنے والا پہلا کام تو اسے یہ حاصل ہوگا، یہ سیکھے گا کہ عربی زبان میں سفر سے متعلق جتنے الفاظ ہیں اس کی پہچان اسے ہو جائے گی. التعارف مطلب پہچان. تو اس سے پہچان ہوگی مفردات کی، ان الفاظ کی کہ جس کا تعلق خاص طور پر سفر سے ہے، تو ان الفاظ کی وہ پہچان کر سکے گا. پہلی بات تو یہ حاصل ہونی چاہیے اور ایسی حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. دوسری بات جو ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے، دوسرا ہدف جو ہمیں اس سے حاصل ہو جائے گا وہ کیا ہے؟ معرفت کیفیت الحجز وتاکیدہ یا وتعکیدہ باللغۃ العربیہ. معنی اس کا یہ ہے کہ عربی زبان میں بکنگ کرنے اور اس کی تصدیق کرنے کا طریقہ جان سکے. کیفیت مطلب بہت سارے معنی ہوتی ہے، کہتا ہے طریقہ جان سکے گا کہ عربی زبان میں بکنگ کیسے کریں. کوئی ٹکٹ یا کوئی چیز ہے جس کو بک کرنا ہو تو اس کو بکنگ کیسے کر سکے گا، اس کا طریقہ معلوم ہو جائے گا. اور بکنگ کی جو کنفرمیشن ہوتی ہے، تصدیق جو ہوتی ہے، تاکید الحجز جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی جان سکے گا، اس کا طریقہ کیا ہوگا. تیسرا ہدف اس وحدہ کا، اس یونٹ کا یہ ہے کہ القدرۃ علی فہم و کتابۃ الاوراق الخاصۃ بالسفر. معنی اس کا یہ ہے کہ سفر کے کاغذات کو، یعنی سفر کے جتنے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، جو کاغذات ہوتے ہیں، اس کو سمجھنے اور لکھنے کی صلاحیت حاصل کر لے گا. پڑھنے والا سفر کے کاغذات کو سمجھنے اور اسی طرح لکھنے کی صلاحیت حاصل کر لے گا. تو یہ بھی ہمارا ایک ہدف ہے اس یونٹ کو پڑھنے کا. تیسرا ہدف جو بتایا جا رہا ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ قراءۃ التاریخ المیلادی والہجری باللغۃ العربیہ. یعنی عربی زبان میں جو تاریخ ہوتی ہے، جو ڈیٹ ہوتی ہے، ہاں عیسوی اور چاہے ہجری ہو، اس تاریخ کو عربی میں پڑھنے کی صلاحیت حاصل کر سکے گا، یعنی پڑھ سکے گا. عیسوی اور ہجری تاریخ کو ہم کو کیسے پڑھنا ہے وہ اس وحدہ میں ہمیں سیکھنے کو مل سکے گا.
یا ہم سیکھ سکتے ہیں. یہ بھی ایک ہدف ہے اس وحدہ کا، اس یونٹ اور اس سبق کا، اس کلاس کا. اور پانچویں بات جو اس میں ذکر کی گئی ہے ہدف کے اندر، وہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ تصریف الفعل الثلاثی المزید، جو فعل ثلاثی ہے ہاں اس کو پھیر دینا ہے، فعل مزید کو جو ہے تضعیف کے ساتھ، یعنی اس کو ثلاثی کو ہم لوگ جو ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عصری فعل بنانے کے لیے جو ہے تینوں زمانوں میں پھیرنے کے لیے، اس کو صرف کہتے ہیں. صرف یعنی ماضی، مضارع، حال اور اس طرح کی چیزوں میں ہم ثلاثی مزید کو کیسے پھیریں گے وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا اس سبق سے، اور یہ بھی ایک ہدف ہے. اس کو آسان سے الفاظ میں ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ تینوں زمانوں میں کیسے ہم فعل ثلاثی کو بدلیں گے اور تینوں زمانوں میں، تو یہ اس سے ہمیں یہ بھی ایک ہدف ہے ہمارا. اسی طرح چھٹا جو ہمارے سامنے اس کا ہدف ہے وہ کیا ہے؟ تعدیت الفعل بالتضعیف. تعدیت الفعل بالتضعیف یعنی مضاعف فعل کو مفعول دینے کی مشق کر سکیں گے. یعنی ایک فعل ہوتا ہے جو لازم ہوتا ہے اور اس کا کوئی مفعول نہیں ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ اس کو متعدی کیسے بنایا جائے، یعنی اس کا ایک مفعول بھی آؤ اور اس پر دوسرے پر اس کا اثر بھی پڑے. یہ انشاءاللہ آئندہ ہمیں سمجھ میں آئے گا. اور ساتواں جو اس وحدہ کا، اس چیپٹر کا ہدف ہے وہ کیا ہے؟ تحویل جملۃ من المذکر الی المؤنث. جملے کو مذکر سے مؤنث سے کیسے پھیرا جائے، یعنی مذکر کا صیغہ ہے مؤنث میں کیسے تبدیل کیا جائے، اور مؤنث کا ہے تو مذکر میں. تو خاص طور پہ یہاں مذکر سے مؤنث بنانے کا کی جو ہے سکھایا جائے گا. اور آٹھواں ہدف جو ہے اس وحدہ کا، اس چیپٹر کا یا اس کلاس کا، وہ یہ ہے کہ سفر سے متعلق الفاظ اور جملوں میں عام غلطیوں کا تدارک کیا جائے گا. کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر؟ تدارک الاخطاء الشائعہ، یعنی عام طور سے جو غلطیاں ہوتی ہے مفردات میں، سفر سے متعلق جو مفردات ہیں، الفاظ ہیں، عام غلطیاں، اس کا تدارک ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ یہ غلطیاں ہیں، اس کو صحیح کرنا ہے. تو یہ ہم جو ہے تمہیدی طور پر اس بات کو ہم نے جانا. آگے چلتے ہیں. ہمارے سامنے اس نوٹس کے اندر 150 اور 151 نمبر صفحہ ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس پوری کلاس میں ہم کتنے نقطوں پر بات کریں گے یا کتنے نقطے ہم سیکھیں گے، یعنی کون کون سے ٹاپک ہے. تو بنیادی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ 7 ٹاپک اس کلاس میں کور کیے گئے، اس نوٹس میں کور کیے گئے ہیں، اور اس کو ہم مختصراً اس کلاس میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. امید ہے کہ آپ اس کو سمجھیں گے بھی. تو پہلا جو ہے اولاً جو ہم سیکھیں گے الحوار. حوار ہے. دوسرا بنیادی طور پر ہم 6 باتوں کو سیکھیں گے، 6 ٹاپک کو سیکھیں گے. پہلا الحوار ہے، جو گفتگو ہوتی ہے 2 لوگوں کے درمیان، 3 لوگوں کے درمیان، سوال جواب کی شکل میں اور وضاحت طلب کرنے کی شکل میں، وہ الحوار ہے جس کو گفتگو کہتے ہیں. اسی طرح دوسرا جو ٹاپک ہمارے سامنے ہوگا وہ الاستماع کا ہوگا، یعنی کسی چیز کو بغور سننا، سننے کے بعد پھر اس سے نتیجہ نکال کر اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر کے اس کو صحیح طور پر اس کا جواب دینا، الاستماع سیکھیں گے. تیسرا جو 6 چیزیں ہیں اس میں سے القراء، پڑھنا سیکھیں گے، کیسے کون چیز کو عربی عبارت کو پڑھی جائے اور عربی عبارت کو سنا جائے. چوتھا جو ہے التحدث، یہ گفتگو ہے، یعنی اظہار بیان جو ہوتا ہے، یعنی انسان اظہار کر سکے، اپنی بات رکھ سکے، وہ تحدث کہلاتا ہے. تو اس کو بھی ہم سیکھیں گے، چوتھا ٹاپک ہوگا. اور 5واں ٹاپک ہمارے سامنے یہ اس وحدہ میں یا اس چیپٹر میں ہوگا، وہ ہے التراکیب اللغویہ. لغوی تراکیب، یعنی جملوں کو کیسے جوڑا جائے، کیسے لغوی طور پر اس کو ترکیب دیا جائے. انشاءاللہ وہ تفصیل سے ہم ذکر کریں گے. یہاں بھی ہم مختصر جائزہ اور خاکہ لے رہے ہیں. تو یہ ہو گیا. اور چھٹی چیز جو ہے کتابت سیکھیں گے، الکتابہ، کتابت سیکھیں گے، یعنی لکھنا سیکھیں گے، لکھا کیسے جاتا ہے. بہرحال یہ 6 ٹاپک ہم کور کریں گے، تو آپ ایک بار اس کو اچھی طرح ذہن نشی کر لیں کہ 6 باتیں ہم یہاں پر سیکھیں گے. الحوار، 2 لوگوں کی آپس میں جو گفتگو ہوتی ہے سوال جواب کی شکل میں، ایک دوسرے سے وضاحت کرنے کی شکل میں، وہ ہم سیکھیں گے. الحوار اس کو کہا جاتا ہے، گفتگو ہے. اور اسی طرح اس کے بعد الاستماع، غور سے سننا، اور سننے کے بعد پھر جو کچھ ہم نے سنا ہے اس میں سے سوال بنے اور اس سوال کا ہم جواب دے سکیں، یہ دوسرا ہے. تیسرا القراءۃ، قراءت مطلب ریڈنگ، پڑھنا. اس کے بعد چوتھا ٹاپک ہمارے سامنے تحدث کا ہوگا. تحدث یعنی گفتگو. یہ حوار اور تحدث میں ایک فرق ہے بنیادی، وہ یہ ہے کہ تحدث میں کیا ہوتا ہے، اسے عام بولنا، بات کرنا ہوتا ہے. تحدث میں عام بول چال، ایک ہی آدمی بول رہا ہے اور
بات کر رہا ہے، واقعہ سنا رہا ہے، اس کو تحدث کہتے ہیں، لیکن حوار میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، پانچواں جو ہے التراکیب اللغویہ، جب اس میں آئے گا تو اچھے سے آپ اس کو سمجھیں گے۔ اور چھٹا ٹاپک ہمارے سامنے، چھٹا موضوع جو ہوگا وہ ہوگا الکتابتو، یعنی کسی چیز کو پڑھنا، پڑھنے کے بعد اس پر غور کر کے اس کو لکھنا، کیسے لکھا جاتا ہے، وہ ساری باتیں اس چھٹے ٹاپک میں ہم سیکھیں گے۔ اب آگے چلتے ہیں، سب سے پہلے جو یونٹ ہمارے سامنے جو ٹاپک آتا ہے وہ ہے حوار کا، گفتگو کا، دو لوگوں کی آپسی گفتگو، جس میں سوال اور جواب ہوتا ہے، وضاحت طلب ہوتی ہے، کسی چیز کا مطالبہ ہوتا ہے، اس کو ہم سیکھیں گے۔ تو یہ جیسے استاد شاگرد میں بامقصد جو گفتگو ہوتی ہے، دو افراد باہم گفتگو کرتے ہیں، تبادلہ خیال کرتے ہیں اور ترتیب سے گفتگو ہوتی ہے، سوال جواب میں ہوتی ہے، وضاحت ہوتی ہے، اور کسی کو وضاحت دینا ہوتا ہے علمی فکری انداز میں، جو تمام گفتگو ہوتی ہے اس کو حوار کہا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے، یہ میں نے آپ کو ایک وضاحتی طور پر ذکر کیا۔ آگے چلتے ہیں، اس میں ہمارے سامنے جو نوٹس ہے اس کے اندر بتایا کیا جا رہا ہے، دیکھیے آپ۔ پہلی چیز یہاں پر ایک پس منظر بتایا جا رہا ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ حوار کس تعلق سے ہوگی۔ یہاں بتایا جا رہا ہے بعد ان رجع سالم، کہ سالم جو ہے اور اس کے والد، اس کے ابو، یہ دونوں لوٹے ہیں۔ لوٹنے کے بعد ایک منظر بتایا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد گفتگو بتائیں گے کیسے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو پس منظر گفتگو کا یہ ہے کہ اقصر اور اسوان، یہ جو مصر کے دو شہر ہیں، یہاں سے لوٹنے کے بعد سالم اور اس کے والد جو ہیں یہ واپس آتے ہیں۔ واپس آنے کے بعد سالم کے جو والد ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ برطانیہ جائیں، برطانیہ جانا چاہتے ہیں۔ اب یہاں سے آگے گفتگو شروع ہو رہی ہے، پہلے باپ اور بیٹے میں گفتگو ہوتی ہے، پھر وہاں جو طے ہوتا ہے، وہ حوار میں جو طے ہوتا ہے، وہ پھر آگے والے دوسرے فرد سے گفتگو ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے سالم اور اس کے والد کے لوٹنے کے بعد، کہاں سے لوٹنے کے بعد؟ من زیارت الاقصر، زیارہ مطلب وزٹ کرنا، اور وہاں سے وزٹ کر کے واپس آنا۔ تو اقصر اور اسوان یہ دو شہروں کے نام ہے۔ وہاں کی زیارت کے بعد سالم اور اس کے والد جب لوٹتے ہیں، لوٹنے کے بعد مرحلہ یہاں آتا ہے کہ سالم کے جو والد ہیں، جو ابو ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ برطانیہ جائیں، وہ ریٹرن برطانیہ لوٹیں۔ اب یہاں سے باپ اور بیٹے میں گفتگو ہوتی ہے، حوار ہوتا ہے، وہ یہاں پہ ذکر آ رہا ہے۔ تو والد کیا کہہ رہے ہیں؟ انتہت اقامتی، میری رہائش پرمٹ، اقامہ کہتے ہیں رہائش، یا اس کو یہاں پر ہم یہ سمجھیں گے، یعنی آپ مفردات میں لکھ سکتے ہیں اقامہ معنی کیا ہوتا ہے؟ اقامہ مطلب رہائش ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں میرا اقامہ ختم ہو گیا، رہائش کا جو پرمٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ساعود غدن، تو کہتے ہیں کہ میں عن قریب لوٹ جاؤں گا کل، یعنی واپس جاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ میرا ختم ہو گیا ہے اقامہ۔ اقامہ مطلب رہائش کا جو پرمٹ ہے، اجازت نامہ ہے رہائش کا، اجازت رہائی نامہ ہم کہہ سکتے ہیں، تو وہ ختم ہو چکا ہے، تو میں لوٹوں گا کل انشاءاللہ۔ غدن کس کو کہتے ہیں؟ آنے والے کل کو، آنے والے کل کو غدن کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے پھر سالم کہتا ہے ٹھیک ہے، سوف احجز لک تذکرۃ سفر بالطائرہ، تو سالم اب ان کے جو بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سوف احجز، حجز یحجز مطلب کیا ہوتا ہے؟ بک کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے بک کر دوں گا ایک ٹکٹ، تذکرہ، تو سفر کس کو بولتے ہیں؟ ٹکٹ کو بولتے ہیں، بالطائرہ فلائٹ کا، طائرہ مطلب فلائٹ، تو کہتے ہیں میں آپ کے لیے فلائٹ کا ایک ٹکٹ بک کر دیتا ہوں یا بک کر دوں گا۔ تو والد کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں تذکرہ، تو سفر کس کو کہتے ہیں؟ تذکرہ، ٹکٹ کو کہتے ہیں۔ تذکرہ بھی مطلق بھی استعمال ہوتا ہے اور سفر کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ طائرہ مطلب فلائٹ، ایروپلین جس کو کہتے ہیں۔ والد کہتے ہیں لا، نہیں، معی تذکرۃ سفر، میرے پاس ٹکٹ موجود ہے، ذہاب و عودۃ، اور یہ سفر جانے آنے دونوں کا ہے، جانے کا بھی ہے اور لوٹنے دونوں کا سفر ہے، یعنی ریٹرن ٹکٹ اور جانے کا ٹکٹ، دونوں ٹکٹ میرے پاس موجود ہے۔ تو اس کے لیے معی استعمال ہوتا ہے، معی، حوار میں معی کہیں گے، میرے پاس ہے مطلب معی بولیں گے، میرے ساتھ ہے۔ احتاج الی تاکید الحجز فقط، مجھے ضرورت کیا ہے؟ احتاج الی تاکید الحجز فقط، مجھے صرف تاکید، حجز مطلب بکنگ، اور تاکید مطلب کنفرمیشن، تاکید کا مطلب کنفرم کرنا، تصدیق کرنا، کہ مجھے تصدیق ہو جائے، کنفرم ہو جائے کہ میری بکنگ ہے، یہ تصدیق کرنا چاہتا ہوں، مجھے ضرورت ہے۔ تو ہم جب بھی کہیں گے مجھے یہ اس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے، تو احتاجو کا استعمال ہوگا، احتاجو الی استعمال ہوگا، احتاجو مجھے ضرورت ہے، الی تاکید الحجز فقط، صرف
تاکید الحجز یعنی بکنگ کنفرمیشن کی مجھے ضرورت ہے. تو سالم جو ہے عبار میں وہ کہتا ہے گفتگو میں حسناً اوکے ٹھیک ہے اچھی بات ہے. اکلم الشریک بالہاتف میں کمپنی سے بات کرتا ہوں فون پر میں کرنا. ہاتف مطلب فون اور شریکہ مطلب کمپنی. اب یہاں پر ایک گفتگو ایک عبار ختم ہو گیا. اگلا عبار کیا ہے کس سے ہوگا؟ مع موظف الشریکہ کمپنی کا جو ملازم ہے. موظف کس کو کہتے ہیں؟ ملازم کو. آپ اس کو مفردات میں لکھ سکتے ہیں. موظف مطلب ملازم امپلائی اور شریکہ مطلب کمپنی کوئی بھی کمپنی ہو سکتی ہے. جرس مطلب گھنٹی. الہاتف مطلب فون اور یرنو مطلب بجنا. تو کہتے ہیں مع موظف الشریکہ ملازم کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. جرس الہاتف روڈ کی گھنٹی بجتی ہے. یرنو بجتی ہے. جرس گھنٹی رنگ اور ہاتف مطلب فون. اب یہاں سے دوسری گفتگو شروع ہو رہی ہے. یہ کس کے درمیان ہے؟ یہ سالم کے درمیان اور پھر موظف الشریکہ یعنی کمپنی کے ملازم کے درمیان ہے. موظف الشریکہ موظف یہ موظف نہیں ہے موظف ہے. اب وہاں سے جب گھنٹی بجتی ہے تو کون اٹھائے گا؟ حوار میں سامنے جو ہے وہ موظف الشریکہ یعنی کمپنی کا ملازم اٹھاتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم. یہ سلام کرتا ہے. گفتگو شروع ایسی کی جاتی ہے السلام علیکم سے. پھر کہتا ہے شریکۃ مصر للطیران شریکۃ مصر للطیران. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر اپنی کمپنی کا نام لے رہے ہیں کہ مصر کی جو کمپنی ہے للطیران یعنی کس کو ہم کہہ سکتے ہیں اڑان کی. للطیران مطلب ایئر. تو مصر ایئر لائنس کمپنی اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں. ای خدمت کوئی خدمت. ای خدمت کوئی خدمت. تو شریکۃ مصر للطیران ای خدمت خدمت مطلب خدمت سروس کوئی ضرورت ہے کوئی خدمت ہے. تو سالم کہتا ہے وعلیکم السلام جواب دینے کا وعلیکم السلام. اس کے بعد کہتا ہے لی حجز الی بریطانیہ. لی حجز مطلب بکنگ ہم نے بتایا آپ کو. حجز الی بریطانیہ تو وہ لی. اب یہاں پہ لی کا استعمال ہو رہا ہے. اس سے پہلے معی کا استعمال ہو یہاں پہ لی کا. تو کہتے ہیں میری بکنگ تھی برطانیہ کے لیے. برطانیہ کی میری بکنگ تھی. وہ اريد تاکید الحجز میں چاہتا ہوں کہ بکنگ کنفرمیشن ہو جائے یعنی میرا بکنگ کنفرمیشن تصدیق ہو جائے. تاکید مطلب تصدیق تاکید. اب یہاں سے موظف الشریکہ کیا کہتا ہے؟ تحت امرک. ٹھیک ہے آپ کے حساب سے. تحت امرک مطلب آپ کے حساب سے اوکے آپ کے مطابق. تحت امرک آپ کے مطابق آپ کے حکم کے مطابق اس طرح کہہ سکتے ہیں آپ کے حکم کے مطابق. بسمک من کس کے نام سے ہے؟ بسم من کس کے نام سے ہے؟ اس طرح ہم کہتے ہیں بسم من. وما تاریخہ اور تاریخ کیا ہے یعنی اس بکنگ کی تاریخ کیا ہے اور کس کے نام سے ہے؟ تو سالم یہاں پر جواب دیتا ہے بسم والدی. بسم والدی میرے ابو کے نام سے میرے والد کے نام سے ہے. ان کا نام کیا ہے؟ آدم سمت. تاریخ کیا ہے؟ وہ تاریخہ. اب یہاں پر دیکھیے ہمارے سامنے اب تاریخ پڑھنے کا جو مرحلہ ہے آگے مفصل ہم ذکر کریں گے. یہاں پہ مختصر ہم بتا دیتے ہیں جب ہم کو تاریخ بتانا ہوتا ہے تو اس میں 3 بنیادی باتیں ہوتی ہیں. الیوم پہلے دن بتانا ہوتا ہے. الشہر پھر مہینہ بتانا ہوتا ہے. اس کے بعد السنہ سال بتانا ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈیٹ اور منتھ اور ایئر یہ بتانا ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے 23 تاریخ ہے 7واں مہینہ ہے اور 2015 کی بات ہوئی ہے پہ اور یہ میلادی تاریخ بتا رہے ہیں میلادی. تو پہلے ہم دن بتائیں گے. تو دن بتانے کے لیے ابھی آگے مفصل ہم ذکر کریں گے لیکن یہاں پہ میں مختصر ذکر کر دوں 23 تاریخ کو ہم کیسے لکھیں گے؟ پہلے ہم جو ہے 3 کو بولیں گے 3 اور پھر 23 میں پہلے کیا 3 کو بولیں گے. تو 3 کو کیسے بولیں گے؟ الثالث والعشرون. الثالث مطلب 3 اور والعشرون مطلب 20. والعشرون 20 تو 23 تاریخ ہو گئی. اب بیچ میں جو منتھ ہے وہ کون سا منتھ ہے؟ 7واں منتھ ہے. 7واں منتھ کیا آتا ہے؟ جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی. جولائی آتا ہے. جولائی کو کیا بولتے ہیں؟ جولائی کو جولائی بولتے ہیں. یعنی عربی زبان میں آگے مفصل انداز میں ہمارے سامنے آئے گا کہ جولائی کو کیا کہا جاتا ہے. تو جولائی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جنوری ینایر فبرایر پھر مارچ اپریل مایو یونیو اور یولیو. یولیو بولتے ہیں. یولیو کیا کہتے ہیں؟ یولیو. تو اب یہاں پہ دیکھیے تاریخ کو کیسے پڑھیں گے؟ الثالث والعشرون من یولیو یا من شہر یولیو. تو اب یہاں پہ شہر بھی آ گیا 7واں مہینہ اس لیے من شہری یولیو بولیں گے. اور اس کے بعد 2015 کو کیسے بولیں گے؟
سب سے پہلے 2 کو بولیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم سال لگائیں گے، عام بھی لگا سکتے ہیں اور سنہ بھی لگا سکتے ہیں. تو کہیں گے سنتا الفین، 2000 کو کیا بولتے ہیں؟ میاں 100 کو بولتے ہیں، اور الف 1000 کو بولتے ہیں. تو الفین 2 ہو جائے گا سنتا، اور یہ مضاف الیہ بن کے استعمال ہوتا ہے، اس لیے الفین کیا بولیں گے؟ الفین. 2000 ہو گیا. اور 15 کے لیے ہم کیا کریں گے؟ احدہ 15 کے لیے 15. تو کہیں گے سنتا الفین و 15 و 15 و 15. تو یہ ہمارے سامنے یہ ہو گیا. تو یہ تاریخ انہوں نے بتایا کہ یہ تاریخ ہے. پھر موظف کہتا ہے نام، ٹھیک ہے، اوکے. یمکن ان یسافر غدن فی الثالثۃ فجرا، ممکن ہے کہ انشاءاللہ آپ کیا ہے سفر کریں گے. یمکن وہ سفر کریں گے غدن، کل انشاءاللہ، فی الثالثہ، الثالثہ 3 بجے. یعنی عربی زبان میں یعنی ٹائم بتانے کے لیے بھی ایسے استعمال ہوتا ہے. الواحد یعنی اس طرح الثانیہ، الثالثہ، الرابعہ، اس طرح بتایا جاتا ہے. فجر مطلب صبح. تو یہ ممکن ہے کہ انشاءاللہ وہ سفر کریں گے کل، کب؟ صبح 3 بجے. رحلۃ رقم، رحلۃ سفر، رقم کیا ہے ان کا؟ رحلۃ یعنی رحلۃ مطلب فلائٹ بھی بول سکتے ہیں اور سفر بھی بول سکتے ہیں. یہاں فلائٹ ہے، فلائٹ کا نمبر کیا ہے؟ رقم 999. اب یہاں پر رقم بولنے کوئی نمبر بولنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے بڑی گنتی کو لیتے ہیں. تو بڑی گنتی کون سی ہے؟ 900 ہے. تو 900 کے لیے عربی کیا آتی ہے؟ 900 کے لیے آتی ہے تسعہ میہ. میہ 100 کو بولتے ہیں، اور تسعۃ میہ، تسع میہ، اس کے بعد 999. چھوٹی گنتی جیسے یہاں پہ ہم نے 23 میں لیا تھا، تو پہلے چھوٹی گنتی بولیں گے 900 و 99، 999، 999 رقم 999 على طائرة الخطوط العربية، على طائرة الخطوط العربية. اب یہاں پر یہ لکھ لیجیے آپ الخطوط العربیہ، طائرۃ الخطوط العربیہ، اس کو ہم کہیں گے عرب ایئر لائنس، عرب ایئر لائنس. تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں. اور المقعد یعنی مقعد سیٹ کو بولتے ہیں، آپ لکھ لیجئے مقعد مطلب سیٹ. اور رقم کتنی ہوگی؟ رقم مطلب نمبر، اس کا نمبر کیا ہے؟ 14، ٹھیک ہے، یہ اتنا بولے رقم 14. اب پھر گفتگو شروع ہوتی ہے. تو سالم کیا کہتا ہے؟ اکدت الحجز. اب اکد یؤکد، تاکید مطلب تاکید کرنا، تصدیق کرنا. تو یہ کہہ رہے ہیں اپنے والد سے کہ اکدت الحجز والحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں نے بکنگ کنفرم کر لی ہے. ستسافر غدن، آپ کل انشاءاللہ سفر کریں گے. فجرن فی الساعۃ الثالثہ، 3 بجے. الساعۃ الثالثہ 3 بجے صبح کے وقت. رحلۃ رقم، وہی جو رقم ہم نے بتایا. مقعد رقم 14. ولا تنس ربط الحزام، تم جو ہے مت بولنا ربط الحزام. حزام بیلٹ کو بولتے ہیں، اور ربط مطلب باندھنا. تو آپ جو ہے بیلٹ جو ہے باندھنا نہ بولنا، جو باندھنے کے لیے سیٹ بیلٹ ہوتا ہے اس کو باندھنا. ربط مطلب باندھنا، حزام مطلب بیلٹ. آگے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد والد کہتے ہیں کہ معی حقائب، میرے ساتھ کچھ بیگس ہیں. معی حقیبتن، حقیبہ بیگس کو کہتے ہیں، بیگ، تھیلے کو، بیگ کو. اور کہتے ہیں کئی بیگس ہیں. حقائب، حقیبتن جب حقائب، کئی بیگس ہیں. مملوءتن، مملوءتن وہ بھرے ہوئے ہیں. معی، تو ہم لوگ یہاں پہ معی کا استعمال کریں گے. اس کے بعد کہتے ہیں بالہدایا، وہ کس سے بھرے ہوئے ہیں؟ ہدیوں سے، گفٹ سے بھرے ہوئے ہیں، اس میں سامان ہے. تو سالم کہتے ہیں کہ لا باسا، تو سالم کہتے ہیں کہ ان کے اس سوال، اس کی بات پر کہ میرے پاس بیگس ہے اور وہ ہدایہ سے یعنی تحائف سے بھرے. ہدایہ ہدیت جمع ہدایہ، ہدایہ مطلب ہوتا ہے گفٹس. تو سالم کہتے ہیں لا باسا، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں. ستدفع قیمت الوزن الزائد، تو آپ کو ادا کرنا ہوگا، پے کرنا ہوگا قیمت یعنی کاسٹ ادا کرنا ہوگا، چارجز دینا ہوگا. الوزن الزائد، الوزن الزائد کا مطلب ہوتا ہے اضافی وزن کا.
اس کے بعد وہذا قلیل، وہ کہتے ہیں بہت زیادہ نہیں ہے، تھوڑا سا ہے. یہاں پر حوار مکمل ہو جاتی ہے اور آگے بتایا گیا کہ وصل سالم والدہ، پہنچ جاتے، وصل یصل مانے پہنچنا، تو سالم اور اس کے والد پہنچ جاتے ہیں مبکرن یا مبکرن. مبکرن کس کو کہتے ہیں؟ جلد پہنچ جانا. مبکر کسی چیز کے پہلے وقت کو، یعنی جلدی، سویرے ہی پہنچ جاتے. الی المطار، مطار کس کو کہتے ہیں؟ ہوائی اڈہ، جس کو ہم لوگ ایئرپورٹ کہتے ہیں. ایئرپورٹ، ہوائی اڈے پہنچ جاتے ہیں. ودخل من بوابۃ الفحص، اور دونوں داخل ہوتے ہیں کہاں سے؟ من بوابۃ الفحص. بوابہ کہتے ہیں گیٹ کو، اور الفحص مطلب ہوتا ہے، الفحص کا مطلب ہوتا ہے داخلہ. الفحص کا مطلب داخلہ، چیک ان جس کو بولتے ہیں، چیک ان. الفحص چیک ان. تو بوابۃ الفحص کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیکنگ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے. یہاں پر اب ایک دوسری گفتگو شروع ہو رہی ہے، اور یہاں کیا ہے؟ امامہ شباک الجوازات. شباک مطلب ہوتا ہے ونڈو، الجوازات مطلب پاسپورٹ. پاسپورٹ ونڈو کے سامنے. اب پاسپورٹ ونڈو کے پاس اب آدمی داخل ہوا اپنے سفر کے لیے. اب سامنے جو زون جو ہمارے سامنے وہ چیز آئے گا، ونڈو آئے گی. شباک کس کو بولتے ہیں؟ ونڈو کو بولتے ہیں. اب یہاں سے سفر شروع ہو رہا ہے، دوسری گفتگو شروع ہو رہی ہے، حوار شروع ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ منطقۃ الجوازات. منطقہ الجوازات. منطقۃ الجواز کیا ہے؟ اس میں ابھی اس کو پڑھنے سے پہلے ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں تدریبات الفہم والاستیعاب. یعنی یہاں پر کچھ تدریب ہے، کچھ مشقیں ہیں سمجھنے کے لیے. اور استیعاب کا مطلب کسی چیز کو اچھی طرح سے جان لینا. یہاں بتا رہے ضع علامت صحیح او علامت الخطا امام کل عبارت مما یاتی. درج ذیل ہر عبارت کے سامنے صحیح یا غلط کا جو ہے علامت لگائیے. ضع لگانا، رکھنا. علامت کون سی علامت؟ الصحیح، یہ جو ٹک ہے اس کو ہم صحیح بولتے ہیں. صحیح کی علامت. یا علامت الخطا، یہ جو کراس ہوتا ہے اس کو خطا بولتے ہیں. تو پہلے اس کو ہم پڑھ لیں گے تو اس کا جواب ہم دیں گے. اب امامہ شباک الجوازات، جواز پاسپورٹ کو بولتے ہیں، الجوازات پاسپورٹس بہت سارے. تو شباک الجوازات ایک اصطلاح ہے، یعنی پاسپورٹ ونڈو جہاں پر پاسپورٹ کی چیکنگ وغیرہ ہوتی ہے. تو یہاں پہ منطقۃ الجوازات. اب یہاں کچھ ہوتی ہے منطقۃ الجوازات، یعنی ونڈو میں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے. اور منطقہ اصل میں کہتے ہیں ایریے کو، زون کو. منطقۃ الجوازات کس کو کہیں گے؟ پاسپورٹ زون، پاسپورٹ چیکنگ زون ایریا، وہ کہیں گے. جواز السفر من فضلک، پلیز جواز السفر. یعنی اب کسی چیز سے ہم کسی کو ریکویسٹ کرتے ہیں تو اس طرح کے انداز اپنائے جاتے ہیں. جواز السفر، پاسپورٹ من فضلک پلیز، یعنی پاسپورٹ دکھائیے، دیجیے. تو آدم جو ہوتے ہیں تفضل بولتے ہیں. تفضل کا مطلب لیجیے. ہادہ ہوا، یہ صرف لیجیے کا معنی نہیں ہوتا ہے، ہر چیز میں تفضل کہہ کر کسی کام کو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. تفضل عزت میں. تفضل یعنی کوئی کہے کہ بیٹھیے تو تفضل بیٹھیے. تو ہر ایک کا معنی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. کہتے ہیں ہادہ ہوا جواز السفر، یہ میرا پاسپورٹ ہے. وہادی ہی التذکرہ، اور یہ میرا ٹکٹ ہے. ٹکٹ اور یہ پاسپورٹ ہے. پھر موظف جو ہوتا ہے وہاں پر وہ پوچھتا ہے، ایک سوال کرتا ہے، الی این انت تسافر، آپ کہاں سفر کرنے والے ہیں؟ الی این انت مسافر، آپ کس جگہ کا سفر کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں؟ تو پھر آدم جو ان کے والد ہیں وہ کہتے ہیں انا مسافر الی لندن، میں لندن کا سفر کرنے والا ہوں. انا مسافر الی لندن. پھر موظف کہتا ہے کہ حسناً، اوکے اچھی بات ہے. املا بطاقۃ المغادرہ، املا مطلب فل کرنا، بھرنا، بھریے. بطاقہ مطلب ہوتا ہے کارڈ، اور المغادرہ مطلب ڈپارچر. تو بطاقۃ المغادرہ کس کو کہتے ہیں؟ ڈپارچر. ڈپارچر روانگی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، روانگی. بطاقۃ المغادرہ ڈپارچر کارڈ، روانگی کا جو کارڈ ہے، جو فارم ہے اس کو آپ بھریے. بطاقہ مطلب ہم کارڈ بھی کر سکتے ہیں، فارم بھی کر سکتے ہیں. اس کو بھریے. اس میں کیا کیا لکھنا ہے؟ کہتا ہے اکتب اسمک، اکتب اسمک، اپنا نام لکھیے. وعنوان کا، عنوان کہتے ہیں ایڈریس کو، پتہ لکھیے. ورقم الجواز، اور پاسپورٹ کا نمبر ہے. رقم مطلب نمبر، اور الجواز مطلب پاسپورٹ. وتاریخہ، اور اس کی تاریخ یعنی سفر کی تاریخ لکھیے.
آدم کہتا ہے تفضل، ٹھیک ہے. حل هناك شيء آخر، ٹھیک ہے میں یہ کرتا ہوں. حل هناك شيء آخر، کوئی اور بھی چیز کے کوئی اور بھی. حل هناك شيء آخر، یہ هناك لگا استعمال کر سکتے ہیں. حل هناك شيء آخر، کچھ اور بھی. موضوع کہتا ہے لا نہیں. شکراً، تھینکس، شکریہ. موعد الطائرة بعد قلیل، موعدہ مطلب ٹائم ہوتا ہے اور الطائرہ مطلب فلائٹ، یعنی جہاز کا ٹائم جو ہے جانے کا، رخصت ہونے کا. بعد قلیل، بعد قلیل مطلب تھوڑی دیر میں. اس کو ہم سون کہتے ہیں، جلد ہی جو ہے جہاز جو ہے جائے گی، روانہ ہوگی. اذهب الى صالة المغادرة مع السلامة، آپ جائیے صالة المغادرة. صالہ کس کو کہتے ہیں؟ صالہ کہتے ہیں لاؤنج کو، ہال کو. اور بھی بہت سارے معنی ہیں. ایک کمرہ ہوتا ہے تو وہاں جہاں سب لوگ ٹھہرتے ہیں. تو صالة المغادرة، مغادرہ مطلب ڈپارچر لانج میں یا روانگی کا جو لانج بنایا گیا، آپ وہاں پہ چلے جائیے. مع السلامہ، سلامتی کے ساتھ، سب خیر ہو. اس کے بعد یہاں پر ایک اور پس منظر بتا رہے ہیں کہ آدم جو ہے نداء المذیاع، الاؤنسمنٹ. مذیاع مطلب ریڈیو ہوتا ہے، یہاں سے الاؤنسمنٹ ہوتا ہے، اور نداء مطلب الاؤنسمنٹ. تو آدم جو ہے الاؤنسمنٹ سنتے ہیں، اور اس میں کیا اعلان ہوتا ہے؟ تعلن شریکۃ الخطوط العربیہ، اعلان کر رہی ہے شریکہ کمپنی الخطوط العربیہ، عرب ایئر لائنس کمپنی اعلان کرتی ہے کس کا؟ سفر کا اور فلائٹ کا، کہ وہ اڑنے والی ہے یا جانے والی ہے، جس کا رقم کتنا ہے ہم نے بتایا. پہلے 1000 کو بولیں گے 999 المتجہتی الی لندن، جو امریکہ جائے گی باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے جانے والی فلائٹ کا نمبر اتنا ہے. وہ جو ہے اعلان کر رہی کس بات کا؟ نکلنے کا، روانگی کا. وعلی جمیع المسافرین، تمام مسافروں کو چاہیے یا تمام مسافروں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے، علی ہذه الرحلہ، اس رحلہ، اس سفر کے جتنے بھی مسافر ہیں ان سے ریکویسٹ کیا جاتا ہے سرعت التوجہ. کیا؟ سرعت التوجہ الی، کی تیزی سے وہ جائیں، الی بوابۃ الدخول. بوابۃ الدخول کس کو کہتے ہیں؟ داخلے کا گیٹ. ایک تو ہم نے بوابۃ الفحص دیکھا تھا، یہاں داخلے کا گیٹ، یعنی چیکنگ گیٹ سے آپ اندر جائیے، انٹری گیٹ سے. اور اس کا نمبر کیا ہے؟ رقم 3 لصعود الطائرہ، اور جہاں سے پلین روانہ ہوگی، اڑان بھرے گی، تو یہاں سے آپ داخل ہو جائیے. پھر کیا اس کے بعد یہ ایک تیسرا پس منظر ذکر کر رہے ہیں. سالم جو ہے اپنے والد کو ودا کہتے ہیں، رخصت کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے مع السلامہ، سلامتی کے ساتھ. اتصل بی عندما تصل، مجھے رابطہ کیجیے گا جب آپ پہنچے گا، یعنی فون کیجیے گا. اتصل مطلب رابطہ کیجیے گا، جو بھی رابطے کی شکل ہو ذریعے. اس کے بعد یہاں پر ہم تھوڑے سے صحیح و غلط کا نشان لگائیں گے. تو تدریبات الفہم، سمجھنے کے مشق، والاستیاب، اور اچھی طرح کوئی چیز یاد ہو جائے ہمیں. تو ہم نے پہلے بتایا کہ صحیح اور غلط کا نشان لگانا ہے. ضع علامت الصحیح او علامت الخطا امام کل عبارت، ہر عبارت کے سامنے صحیح غلط کا نشان لگانا ہے جو درج ذیل ہے. مما یاتی کا مطلب درج ذیل. تو پہلے حجز و سالم تذکرۃ سفر، میں 2 عبارتیں یہاں پر حل کروں گا، ساری عبارتیں نہیں حل کروں گا، آپ اس کی روشنی میں حل کیجئے گا. اور جو سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ ویڈیو کو پیچھے کر کے آپ دوبارہ سن کے آپ اس کو حل کر سکتے ہیں. ایک عبارت حل کر کے میں آگے بڑھوں گا. حجز سالم، یہاں پہ ترجمہ ہے حجز یحجز مانے بک کرنا. تو سالم نے بک کیا تذکرۃ سفر، کیا بک کیا؟ سفر، ٹکٹ بک کیا، فلائٹ کا سفر بک کیا، ٹکٹ بک کیا اپنے والد کے لیے. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ انہوں نے بک کیا تھا، بک نہیں کیا تھا بلکہ تاکید الحجز، کنفرم کیا تھا، کنفرم. تو یہ عبارت جو ہے اس میں جو بات ہے وہ خطا ہے، تو ہم خطا کا نشان لگائیں گے یہاں پر. ایسی ساری باتیں یہاں پر لگائیں گے انشاءاللہ. تو یہ سارا آپ حل کر لیجئے اس عبارت کی روشنی میں جو امامہ شباک الجوازات کے تحت ذکر کیا ہے. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ اس میں ہمارے سامنے ہے اختر الجواب الصحیح مما بین القوسین. اب یہاں بتا رہے صحیح جواب کو منتخب کیجیے، اختیار کیجیے جو قوسین میں دیا ہوا ہے، یعنی 3 مرحلے دیا ہوئے ہیں. آپ جو ہے عبارت کی روشنی کو جو آپ نے پڑھا ہے اس کی روشنی میں اس میں سے ایک حرف کو پک کرنا ہے اور اس کو وہاں لگانا ہے. میں 1-2 عبارت آپ کے سامنے حل کر دوں گا تاکہ آپ باقی اپنے سے حل کریں گے عبارت کی روشنی میں. یہاں کہتے ہیں عاد والد سالم الی بلدہ بعد انتہا، کہتے ہیں سالم کے والد لوٹے اپنے شہر بعد انتہا، کب؟ ختم ہونے کے بعد. کیا ختم ہونے کے بعد؟ الاقامہ، الرحلہ، التذکرہ.
الاقامہ مطلب رہائش کا پرمٹ ختم ہونے کے بعد، الرحلہ سفر کے ختم ہونے کے بعد، التذکرہ ٹکٹ کے ختم ہونے کے بعد. ہم نے پڑھا کہ وہ اقامہ انہوں نے خود کہا تھا کہ میرا اقامہ ختم ہوا ہے، تو ہم یہاں پر صحیح پک کر کے کیا لگائیں گے، یہاں پر اس خالی جگہ پہ اقامہ لگائیں گے. تو اس طرح آپ دیکھتے ہیں حل کر لیجئے گا. میں یہاں پر سب کا معنی بتا دیتا ہوں. مع والد سالم تذکرتاً، اتصل سالم، اتصل مانے رابطہ کرنا، کانٹیکٹ کرنا یا فون کرنا. شریکہ مطلب کمپنی. حجز مطلب بک کرنا. تاکید الحجز مطلب کنفرم کرنا. اور معرفت موعد الطائرہ، یا معرفہ مطلب جاننا اور نالج لینا. کس کا؟ طائرہ کی موعد. موعد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روانگی. موعد کا مطلب ہوتا ہے روانگی کا وقت، جانے کا وقت. یہ باقی آپ حل کریے گا عبارت کی روشنی میں. آگے چلیے. اب یہاں پر کچھ اور بھی تدریبات دی ہوئی ہیں. صفحہ نمبر 152 153 کے بعد ہمارے پاس صفحہ نمبر 54 اور 155 ہے. 154 اور 155 ہے. یہاں پر کیا کرنا ہے ہمیں؟ یہاں سب سے پہلے دیکھیے سننے والی بات یہاں پہ کیجیے. ثانیاً الاستماع. معاف کیجیے گا، آگے چلا گیا. یہاں پر تیسرے مرحلے میں بتایا گیا اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ نطقا و کتابا. جواب دیجئے درج ذیل عن الاسئلۃ آتیہ آنے والے کوشچن کا، یعنی درج سوالات کا جواب دیجئے. نطقا بول کر بھی، و کتابتاً لکھ کر بھی. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کو جواب دینا ہے. ایک کا جواب میں دے دوں گا، باقی آپ جو ہے اسی کی روشنی میں کیجئے گا. من ذهب مع آدم سمت الى المطار. سوال یہ ہے من ذهب کون گیا، مع آدم سمت آدم سمت کے ساتھ کون گیا، الى المطار ایئرپورٹ. تو ظاہر سی بات ہے ہم نے دیکھا سالم گیا، تو پہلے سالم کہیں گے سالم ذهب مع آدم سمت الى المطار. اس طرح سے آپ جو ہے اس کو پورے سوال کو حل کر لیجئے گا سوال کی روشنی میں. تو یہ ہے، یعنی اگر ہم سب سوالات کو حل کریں گے تو وقت بہت ہو جائے گا. تقریباً کلاس آدھی گزر چکی ہے، اب کچھ ہی وقت ہمارے پاس 20 منٹ رہ گئے ہیں. تو اس لیے آپ اس کو حل کر لیجئے جس طرح بتایا گیا. سوال کا میں سارے سوالات کا ترجمہ کر دیتا ہوں. ماذا وضع آدم فی حقائب السفر. آدم نے سفر کے بیگ میں، ٹریول بیگ میں کیا رکھا. تو ہم جانتے کیا رکھا، ہدایہ رکھا. تو اس طرح سے کریں گے وضع آدم الہدایہ فی حقائب السفر. متی سافر والد سالم. کب سالم کے والد نے سفر کیا، تو وہ تاریخ وہاں پہ درج ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے اس کی روشنی میں. پیچھے جا کر دیکھیے اس نے تاکہ کب ہم نے ادھر دیکھا تھا. تاریخ جو ہے 23/7/2015. تو وہ تاریخ آپ بولیں گے بھی اور اس کو لکھ بھی لیں گے. یہاں پر تاریخ کا پورا چیپٹر ابھی آگے آئے گا. پھر آگے چلتی ہے. یہ 2-3 سوال ہے، اور بھی سوال ہے. کب سفر کیا. چوتھا سوال ہے کس چیز کے بارے میں کمپنی کے ملازم نے ان سے سوال کیا، وہ ہے. 5واں سوال ہے کہ سالم کے والد نے کیا لکھا بطاقۃ المغادرہ میں، یعنی ڈپارچر فارم میں یا ڈپارچر کارڈ میں کیا لکھا. وہ بھی ہم اب جانتے ہیں کتنی چیزیں تھیں، وہ سب آپ یہاں لکھ دیں گے اس عبارت کی روشنی میں. اور چھٹا سوال کا کیا ہے، لماذا يدفع المسافر نقودا فی المطار. کہ ایئرپورٹ پہ نقد یا رقم مسافر کو کیوں ادا کرنا ہوتا ہے، کیوں پے کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہے وہ ساری باتیں جو سفر کی روشنی میں رقم زائد کے لیے وزن سببی وزن الزائد، اس کی وجہ سے. چوتھی یہاں پر یہ ہے اس کے بارے میں کہ یہ جو مجموعہ دیا ہوا ہے، ایک مجموعہ الف کی شکل، الف کالم میں ہے، ایک با کالم میں. ان کو ملائیے الف مجموعے کو اور جو کچھ اس کے با مجموعے میں جو مناسب لگے اس کو ملانا ہے. تو یہ ساری باتیں جو پچھلی عبارتیں ہیں اس کی روشنی میں ہمیں جو ہے ملانا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ ملا لیجیے گا جو جس سے جیسے یہاں پہ انہوں نے ایک مثال دی ہے یدخل المسافرون متجہۃ الی الریاض. مسافر جو ہے داخل ہو رہے ہیں متجہۃ الی الریاض، ریاض جانے کے لیے کی طرف جانے کے لیے مسافر جو ہے داخل ہو رہے ہیں. تو اس طرح سے
عبادت کی روشنی میں آپ اس کو صرف ملانا ہے، تیر کے نشان کے ذریعے اس کو آپ ملا دیں گے۔ اس کے بعد پانچواں جو ہے ہمارے سامنے یہ ہے، وہی صحیح غلط کا نشان لگانا ہے۔ میں یہاں پر جو ہے غریب کلمہ جو ہے یعنی ضع علامت الخطأ بجانب الکلمۃ الغریبہ، جو اجنبی کلمہ ہے جو آپ کو نہیں معلوم تھا اس کی جانب جو ہے آپ کو غلط عبارت نشان لگانا ہے۔ جیسے کہ نموذج میں جیسے تاکید الحجزی، تاکید الحجز، جواز السفر، بطاقۃ المغادرہ، تذکرۃ السفر۔ تو اب وہ باتیں جو آپ کو غریب لگے ہیں، یعنی جو آپ کو معلوم نہیں تھی، وہاں پر آپ کو غلط کا نشان لگا۔ تاکید الحجزی، تو یہ ایک نیا کلمہ ہے۔ اسی طرح طائرہ، میں سب کا مطلب بتا دیتا ہوں۔ طائرہ فلائٹ کو کہتے ہیں، حزام بیلٹ کو کہتے ہیں، موقع مطلب اسٹاپ ہوتا ہے، اور مقعد یا مقعد یہ اس کو سیٹ کو بولتے ہیں۔ جواز السفر یہ پاسپورٹ ہے۔ قائمۃ المشتریات یہ نیا ورڈ ہے۔ تو قائمۃ المشتریات کیا آتا ہے؟ قائمہ مطلب یہ فہرست بھی ہوتی ہے، مشتریات مطلب شاپنگ کی فہرست، اور اسی طرح کیا کیا خریدنا ہے۔ بطاقۃ الوصول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بطاقہ مطلب کارڈ ہوتا ہے، الوصول مطلب آنا مطلب۔ اسی طرح تاشیرۃ الدخول، تاشیرہ مطلب ہوتا ہے ویزا، ویزا، اور دخول کا مطلب انٹری، انٹری ویزا۔ مساءً شام کو کہتے ہیں، صباحاً صبح کو کہتے ہیں، امام مطلب سامنے ہوتا ہے، فجرن مطلب صبح ہوتی ہے۔ یسافر سفر کرنا، یرکبو سفر کرتا ہے، یرکب سوار ہوتا ہے، یدرس پڑھتا ہے، اور الزیارہ مطلب وزٹ، زیارت۔ اور اس کے بعد یہ ہے انزل اترنا، اتریے، اور انزلہ وہ اترا یا اتارا، اور عد مطلب لوٹیے، اور ارجع مطلب یہ بھی لوٹنے کا مطلب ہوتا ہے۔ اس کے بعد چھٹے نمبر پہ یہاں بتا رہا ہے رتب الکلمات الاتیہ، درج الکلمات کو مرتب کیجیے، نطقاً بول کر بھی، کتابتاً لکھ کر بھی، تو تاکہ مفید جملہ بن جائے۔ میں ایک جملے کو بناتا ہوں، باقی آپ اس کی روشنی میں بنا لیجئے گا۔ ایک تو انہوں نے بنایا ہے احمد عملہ یذهب ویعود مساء الی، کیا بنایا انہوں نے؟ یذهب جاتا ہے، احمد الی عملہ اپنے کام کی طرف، یعنی اپنے کام کے لیے جاتا ہے، وہ یعود مساء اور وہ شام کو لوٹتا ہے۔ تو یہ پہلے جملے کو انہوں نے مرتب کر کے ایک مفید جملہ بنا دیا کہ مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب یہاں معی مطلب میرے ساتھ، سفر ان سفر، تاکید مطلب کنفرم کرنا، تذکرہ مطلب ٹکٹ، الحجز مطلب بک کرنا، وہ ارید۔ تو ہم اس کو اس طرح بنا سکتے ہیں معی تذکرۃ سفر، معی تذکرۃ سفر، میرے پاس ٹکٹ ہے، وَأُرِيدُ تاکید الحجز۔ تو اس طرح سے آپ اس کالم میں لکھ لیں گے مرتب کر کے، اور روشنی میں جیسا کہ یہاں بتایا گیا ایک اچھی ترتیب میں، تاکہ وہ مفید جملہ بن جائے۔ آگے چلتے ہیں۔ تیسرا جو ہم سیکھنے والے ہیں، دوسرا، وہ ہے الاستماع، سننا۔ تو یہاں پر تصویریں دی گئی ہیں، اس تصویر میں جو ہے اس کو سنو، وہ جو کیسٹ آتی ہے اس کے ساتھ، اس کیسٹ میں آپ کو سننا ہے، اور جو الفاظ آپ کو بتائے گئے ہیں تو اس کے حساب سے جو ہے صحیح صورت کی جانب صحیح لگا سننا۔ وہ جو بولے گا تو معلوم پڑے گا کہ وہ تصویر کے مطابق بول رہا ہے، تو صحیح کا نشان لگا دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ ون وے ٹکٹ، عودہ، یعنی ذہاب اور عودہ دونوں ہے ون وے، تو ایک ہی چیز کا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ ساری باتیں اس کے اندر آئے گی۔ ایگزٹ کا مطلب یہی ہے خروج، بوابۃ الخروج۔ اس طرح المطار ہے تو ٹرین ہے، تو یہ ساری باتیں ہیں۔ مصر ہے، یہ بارس ہے، پیرس کو بولتے ہیں، پاسپورٹ ہے، تذکرہ ہے، حقیبہ بیگ ہے۔ تو اس طرح سے چوتھے نمبر پہ اسی طرح دیکھیے آپ یہاں پر ٹکٹ کا ہے۔ تو یہ ساری باتیں وہ کیسٹ پہ سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پر استماع کے بارے میں یہ ساری چیزیں سن لیجئے گا۔ پھر یہاں پر بھی دوسری چیزیں بتا رہے ہیں، استمع سنیے، ثم اختر الجواب الصحیح، سننے کے بعد جو صحیح جواب ہے اس کو اختیار کیجیے۔ تو سننے کے بعد جو کیسٹ میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس کتاب کے ساتھ کیسٹ ہے، اس کیسٹ میں سن کر آپ جو ہے اس کو جو ہے جواب دیں گے۔ اسی طرح آپ پڑھنے کی باری آئی تو اس کو پڑھ لیتے ہیں۔
الطالبۃ المالیزیۃ ملیشیائی طالبہ، ریحانۃ طالبۃ مالیزیہ ریحانہ ایک ملیشین طالبہ ہے، ملیشیائی طالبہ ہے، وهي مسافرۃ الی مصر للدراسۃ فی جامعۃ الازہر، وہ سفر کرنے والی ہے پڑھنے کے لیے جامعہ ازہر میں پڑھنے کے لیے مصر سفر کرنے والی ہے۔ اعدت ریحانۃ، اور اس نے تیار کیا ریحانہ نے، حقیبتها للسفر، اپنے بیگ کو سفر کے لیے اس نے اپنے بیگ تیار کیا۔ ستسافر اليوم، آج وہ سفر کرے گی، بالطائرہ فلائٹ سے، المالیزیہ، کون سی فلائٹ؟ جو مالیزیا ایئر کمپنی کی فلائٹ ہے اس سے وہ آج سفر کرے گی۔ وصلت ریحانۃ مبکرا الی المطار، ریحانہ جلد ہی ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ مع ریحانۃ، تو یہاں مع کے ساتھ عندی نہیں، مع ریحانۃ جواز السفر والتذکرہ وتاشیرۃ الخروج من مالیزا وتاشیرۃ الدخول الی مصر، یہاں تک مکمل ہو گیا۔ ریحانہ کے ساتھ پاسپورٹ ہے، ٹکٹ ہے، اور تاشیرۃ الخروج وتاشیرۃ الخروج مالیزیا سے یعنی ملیشیا سے نکلنے کا ویزا ہے، اور مصر میں داخل ہونے کا اس کا وہاں کا بھی ویزا تاشیر ہے۔ کتب ریحانۃ فی بطاقۃ المغادرہ، اور ریحانہ نے جو ڈپارچر فارم ہوتا ہے، کارڈ ہوتا ہے، اس نے لکھا اسمہا، اپنے نام کو، تو کتبت ریحانۃ فی بطاقۃ المغادرۃ اسمہا وعنوانہا ووظیفتہا ورقم الجواز وتاریخہ وسبب الزیارہ، یہ پوری عبارت یہاں مکمل ہوتی ہے۔ اس نے بطاقہ جو فارم ہے اس میں اس نے اپنا نام فارم پر، اپنے گھر کا ایڈریس اور اپنا وظیفہ کس کو کہیں گے آپ، یعنی اس کا جو پیشہ ہے، کام ہے، وہ لکھا، اور پاسپورٹ کا نمبر لکھا، پاسپورٹ نمبر، اور سفر کی تاریخ لکھی، اور پھر کس لیے جا رہی ہے، سبب الزیارہ کیا ہے، جانے کا سبب کیا ہے وہ لکھا ہے، دراسہ۔ پھر کہتے ہیں الطائرۃ متأخرۃ، فلائٹ لیٹ ہو چکی تھی، تاخیر ہو گئی۔ انتظرت ریحانۃ فی الاستراحہ، ریحانہ نے انتظار کیا استراحہ میں، استراحہ مطلب ویٹنگ روم میں۔ وعندما وصلت الطائرہ، اور جیسے ہی فلائٹ، وہ طائرہ مطلب فلائٹ پر جہاز جیسے ہی پہنچا، توجہت ریحانۃ مع المسافرین، اور مسافروں کا ساتھ ریحانہ بھی فلائٹ کی طرف متوجہ ہوئی، چلی، اور وہ سلم کس کو کہتے ہیں، صعیدہ مطلب چڑھنا، سلم مطلب سیڑھی، اسٹیئر، تو جو جہاز کی فلائٹ کی جو سیڑھی تھی اس پر وہ چڑھی۔ وجلست فی مقعدہا، وہ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ تو اس کی روشنی میں پورا جواب یہاں پہ دینا ہے، صحیح جواب کو اختیار کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پر آتا ہے ہمارے سامنے، پہلے یہاں پر عبارت ہے رابعاً التحدث۔ اب یہ 6 ٹاپک میں سے ہمارا یہ 14 ٹاپک کیا ہے، التحدث، بات کرنا۔ تحدث کے بارے میں ہم نے بتایا کہ یہ وہ گفتگو ہوتی ہے جو انسان خود بولتا ہے، صرف ایک آدمی بولتا ہے، باقی سنتے ہیں، اس کو تحدث کہتے ہیں۔ اس میں عام طور سے دوسری کی وضاحت طلب نہیں کی جاتی ہے۔ بہرحال یہاں بتا رہے کہ عبر عن السورہ، سورت کو بیان کیجئے، نطقاً بول کر بھی، کتابۃ لکھ کر بھی، جیسا کہ نموذج میں ہے، یعنی جیسا یہاں پر ایک عبارت دی ہوئی ہے ویسے ہی آپ تصویر کو دیکھیں گے، اور اس کے بالکل اسی نموذج کا مطلب نمونہ، مثال، اس مثال کے ذریعے ہی یہاں پر آپ لکھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر تصویر میں 2 چیز نظر آ رہی ہے، ایک تو پاسپورٹ نظر آ رہا ہے اور دوسرا ٹکٹ نظر آ رہا ہے۔ تو میرے سامنے چونکہ کتاب میں تصویر واضح نہیں ہے، اس وجہ سے میں صرف ایک چیز کا تذکرہ کرتا ہوں۔ یہاں جواز السفر و تذکرہ من فضلک پلیز پاسپورٹ اور ٹکٹ دکھائیے، مطلب۔ تو دوسرا جو ہے وہ کر رہا ہے تفضل، ٹھیک ہے لیجئے، ھذا ھو الجواز، یہ میرا یہ ٹکٹ ہے، یہ پاسپورٹ ہے، وھذہ ھی التذکرہ، اور یہ ٹکٹ ہے۔ تو ایسے ہی ہر تصویر کے بارے میں آپ پڑھیے، اور بالکل جو نموذج دیا ہے اسی کے ذریعے اس کو حل کیجیے۔ تو پہلے عبارت کے ذریعے دوسرے میں بھرنا ہے، یہ سب تصویر میرے سامنے واضح نہیں ہے، تو آپ تصویر کو جو بھی مانیں گے اس کے حساب سے آپ اس کو اوپر کی نموذج کے حساب سے، پہلے جملے کے حساب سے اس کو بھریے گا۔ مثال کے طور پر میں دوسری مثال آپ کے سامنے دے دوں۔ یہاں پر دیکھو مصر کے احرام مصر کی فوٹو بنی ہوئی ہے، جو مجھے تھوڑا سا
دھندلی ہے لیکن دکھائی دے رہی ہے. اس میں وہ کہتے ہیں لی حجزن الی القاہرہ، لی حجزن الی القاہرہ، لی حجزن الی القاہرہ، قاہرہ کی میری بکنگ ہے، میری قاہرہ کی بکنگ ہے، قاہرہ جانا ہے، قاہرہ کی طرف سفر کی بکنگ ہے. وہ ارید تاکید الحجزی، اور میں کنفرمیشن چاہتا ہوں، بکنگ کنفرمیشن چاہتا ہوں، بکنگ کی تصدیق چاہتا ہوں. تو اب یہاں پہ جو تصویر ہے پیرس کی ہے، پیرس کو بارس کہتے ہیں، تو ہم یہاں کہیں گے لیا حجزن الی بارس. اس طرح سے وہ ارید تاکید الحجز، اس طرح سے ہم اس کو مکمل کریں گے. دوسری بات یہاں پہ دیا گیا ہے اقرا ولاحظ، اس کو پڑھنا ہے اچھے سے اور غور کرنا ہے. میں کچھ باتیں یہاں پہ پڑھ کے بتا دوں اور اس پہ غور کرنا ہے. دیکھیے 100 کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ میاں کہا جاتا ہے. عربی زبان میں 100 کے لیے میاں کہا جاتا ہے. میاں مطلب 100. اور 200 کرنا ہے تو اس کو تسنیہ کا صیغہ بنا دیں، میاتان 200. 300 کرنا ہے تو اب یہاں پہ دیکھو بدل گیا، ثلاثو میاتن، میاں 100 اور اس کے بعد ثلاثہ پہلے لگا دیں گے، ثلاثو میاتن 300. پھر ایسی پورا ملائیں گے ہم لے جا کے اس کو آخر تک، تسعو میاتن 900. اب اس کے آگے بعد ہمارے پاس 1000 ہو جانا، اس کے بعد 1000. تو 1000 کے لیے نیچے آپ دیکھیے پہلی لائن میں الفن استعمال ہوتا ہے. تو 100 سے ہم نے 900 تک دیکھا، پھر جیسی 1000 ہوا تو اس کے لیے الفن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. الفن مطلب 1000. اب یہاں پر 101 کیسے بولیں گے؟ میاں مطلب 100 ہوتا ہے، تو 101 کیا بولیں گے؟ اس کا طریقہ کیا ہے وہ آپ غور سے تھوڑا سنیے، 2-3 بار آپ ریوائنڈ کر کے سنیے گا. 100 کے لیے ہم نے میاں بولا، میاتن 100. اب 101 تو 100 ہو گیا، اس کے آگے واو لگائیں گے، واو لگانے کے بعد پھر ایک بولیں گے، واحد اثنان ثلاثہ اربع، ایسے پورے تک 10 تک لے کے جائیں گے. تو میاں و واحد، میاں و واحدن، میاتن و واحدن 101، میاتن و اثنان 102، میاتن و ثلاثتن 103، ایسے پورا لے کر جائیں گے ہم. یہ 103 تک ہو گیا. اب آپ دیکھیے 110 کو کیسے بولنا ہے؟ میاتن و عشرتن، میاتن و عشرتن. اب 111 کو کیسے بولنا ہے؟ میاتن و احد عشرہ. تو یہاں پر ایک چیز اور سیکھنے کی ہے کہ 11 سے 19 تک جو ہوتا ہے اس کو ہم کو کیسا بولنا ہوتا ہے؟ احد عشرہ، اثنا عشرہ، اس کے بعد ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، ایسے آپ کو بولتا جانا ہے. یہاں کچھ نموذج دیے ہوئے، اس کو آپ پھر غور سے دیکھیے گا. میاتن 100 اور 12 کو کیسے بولیں گے؟ وہ اثنا عشرہ یا وثنا عشرہ، وثنا عشرہ. ٹھیک ہے، احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، ایسی گنتے جانا ہے. تو آپ پھر سے ریوائنڈ کر کے آپ اس کو سن سکتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے پھر جب ہمارے پاس 19 تک اگر ہم پہنچ گئے تھے، 19 کو کیسے بولیں گے؟ میاں، میاتن 100 اور 119 ہے تو 119 کو کیسے بولیں گے آپ؟ پھر اس کے بعد آپ کریں گے و تسعۃ عشرہ، تسعہ مطلب 9، و تسعۃ عشرہ، واو لگا کر بولیں گے. آگے چلتے ہیں. اب اس کے بعد جب 120 آ گیا تو کیا بولیں گے؟ میاتن و عشرون. عشرون کتنے کو بولتے ہیں؟ 20 کو بولتے ہیں. اب یہاں پہ 200 کے لیے میاتان ہم نے دیکھا، ایسے ہی سیدھا سیدھا جا رہا ہے. پھر 222 کو کیسے بولیں گے؟ میاتان 200، پھر اس کے بعد 22 کو بولنے کے لیے وسنان و عشرون، واو لگانا ضروری ہے. واو لگائیں گے تو آپ کا معاملہ ہوگا میاتان و عشرون، میاتان وسنان و عشرون. وسنان، وسنان مطلب 2 اور عشرون مطلب 20، تو 222. تو یہ 999 تو پہلے بھی آ چکا ہے. تو اب الفن کا ہم سمجھتے ہیں. الفن مطلب 1000. اب 1001 کو کیسے بولیں گے؟ الفن و واحدن. اس سے پہلے بھی ہم نے کہا کہ واو لگانا پڑے گا. واحد اثنان ثلاثہ، ایسی 10 تک آپ یاد کر لیجئے. واحد اثنان ثلاثہ اربعہ خمسہ ستہ سبعہ ثمانیہ تسعہ عشرہ، ایسی بولتے جائیں گے. اب یہاں دیکھو 1111 ہے تو پہلے 1000 بولیں گے الفن، پھر 100 بولیں گے. 111 ہے نا تو 100 بولیں گے. تو الفن و میاتن، اس کے بعد 11 بولیں گے و احد عشرہ، و احد عشرہ. تو اب 1 سے لے کے 10 تک کی گنتی یاد کر لیجیے، پھر 11 سے 19 تک کی گنتی یاد کر لیجیے. یہ 11 سے 19 تک کی گنتی بہت اہم ہے، اس کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، وہ ایک جیسی رہتی ہے.
अहद आशरा, इस्ना आशरा, सलासत आशरा, ऐसे। अब एक और यहाँ देखिए 3479, तो आप 3000 से शुरू करेंगे। 3000 के लिए क्या आएगा, अल्फुन 1000 और अल्फान 2000 होता है, तो 3000 के लिए क्या होगा, सलासतु आलाफिन। ये बहुत अहम है, अलिफुन की जमा आलाफ आती है, ये मुजाफिले बन जाएगा और जो गिनती रहेगी वो आ जाएगी। तो वाहिद इस्नान सलासा, तो सलासतु आलाफिन 3000 हो गया। फिर 400 बोलेंगे, तो 400 के लिए बोल जाएंगे व अरबाअतु मिअतिन, व अरबाअतु मिअतिन, 400, अरबा मिआ, व अरबाउ मिअतिन, व अरबाउ मिअतिन। यहाँ पे जो ता होती है वो यहाँ लगाई नहीं जाएगी, यानी जैसे हमने बोले मिआ 1, मिअतान 2 और सलासु मिअतिन, क्या सलासु मिअतिन 300, यहाँ पे ता नहीं, सलासतु मिअतिन नहीं बोलेंगे। तो अब यहाँ पे सलासतु आलाफिन व अरबाउ मिअतिन, अब फिर वाव लगाएंगे, क्या है 769। तो पहले छोटी वाली गिनती जो होती है इकाई में, इकाई दहाई में जो छोटी वाली गिनती होती है वो बोला जाता है। व तिसअतुन 9 व सबउन 70, इन्हीं 69, 79 हो गया। तो इस तरह से हमको बोलना है, ये आप फिर बार बार गौर करके पढ़ लीजिए तो आपको आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर ये इक़रा अल आदाद अल आतिया, दर्जेल आदाद को पढ़िए और उसको नमूज़ज में जैसा कि दिया गया है वैसे लिखिए। तो मैंने जितना आपको बताया था इसी की रोशनी में इसको भी हल करना है। अब यहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कुछ तदरीबात है, वो देख इसके बाद हमारे पास पांचवा जो सबक है 6 में से 2 सबक हमारे सामने रह गए। तराकिब अल-लुग़विया, तराकिब लुग़वी तराकिब कैसी होती है बताया है। तो यहाँ पर तारीख कैसे पढ़ा जाएगा, जैसे कि शुरू में भी थोड़ा सा बताया गया था। यहाँ पर देखिए इक़रा वलाइद क़िराअत तारीख, पढ़ो गौर करो, तारीख को पढ़ो उस पर गौर करो। देखो पहले अल-यौम है, दिन बताया जाता है, अश-शहर है, शहर बताया जाता है, महीना बताया जाता है, फिर सना बताया नहीं ईयर बताया जाता है। बुनियादी तौर पे आप समझिए, तारीख बताने के लिए अदद नहीं बताया जाता बल्कि मकाम बताया जाता है। 1 से लेके 30 तक या 31 तक हमारे पास दिन होते हैं, तो उसके लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं, मकाम अव्वल, अल अव्वल, अस्सानी, अस्सालिस, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो अल आशिर, तो ये 1 से लेकर 10 तक जो मकाम होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अल अव्वल, अस्सानी, अस्सालिस, ये असल तारीख में ये याद करना ज़रूरी है। फिर अब जब 20 हो जाता, 10 हो जाता है, फिर 11 से फिर आप देखेंगे 19 तक कैसे बोलने का है, वो आप देखिए। 11 के लिए अल-हादी अशर बोलते हैं, अल-हादी अशर, अस्सानी अशर, अर्राबे, अस्सालिस अशर, इस तरह, क्योंकि ये मकाम है, ये मकाम है। तारीख में इसी तरह बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर वाव लगा के हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक नमूज़ज क्या दिया हुआ है, नीचे देखिए 1 तारीख पहला महीना 2017, तो 1 के लिए क्या है अल-अव्वल, पहले तारीख बताया, दिन बताया और महीना पहला है, तो पहले महीने को यनायर कहते हैं। तो यहाँ पर ये पूरी फहरिस्त है शहर, इसको आप याद कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। यनायरा, फिब्रायरा, मारिसा, अबरीला, मायू, यूनियू, यूलियू, यूलियू, अगस्तुसा, सितंबरा, अक्टूबरा, नवंबरा, दिसंबरा। इसको आप याद कर लेंगे तो आसानी होगी। मिन शहर भी कह सकते हैं और सिर्फ मिन और नाम भी ले सकते हैं, दोनों होगा। सनत और आम दोनों कह सकते हैं जब सन बताना होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 1 तारीख पहला महीना 2017, तो इनको कैसे कह रहे हैं, पहली तारीख के लिए अल-अव्वल कह रहे हैं, और महीना बताने के लिए मिन लगा के शहर कह रहे हैं और फिर महीने का नाम ले रहे हैं। अल-अव्वल पहली तारीख किसकी, मिन शहर, महीने की, कौन सा महीना, यनायरा, जनवरी का। फिर उसका इस तरह सन बताने के लिए आम का इस्तेमाल है या सना था, दोनों इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर सना इस्तेमाल होता है। तो सना था अल्फाइन, पहले 2000 बोले,
الفن 1000، الفان 2000، لیکن چونکہ عام کا وہ مضاف الیہ ہو گیا اس لیے الفین بول رہے ہیں. تو الفین 2000 وسبعۃ عشر، وسبعۃ عشر 17 کو کیا بولے؟ 17 و 17. ہم نے پہلے بتایا کہ واو لگا کے بولنا ہے، ایسی سب کو بولنا ہے. تو آپ جو ہے میں نے بتایا کہ یہ صرف قاعدہ یاد رکھیے کہ تاریخ، مہینے کی تاریخ بتانے کے لیے وہ مقام جس طرح ہوتا ہے نا، اول، دوم، سوم، پہلا، دوسرا، تیسرا، ایسے ہی پوری 31 تاریخ تک کا بتانا ہوتا ہے. الحادی عشر، الثانی عشر، یعنی 11 تاریخ ہو تو الثانی عشر، 19 تک تو ایسے بڑھائیں گے التاسع عشر. پھر اس کے بعد جب 20 آ جائے گی، 20 تاریخ ہے تو 20 بتائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں. ایک منٹ. تو آپ ذرا جو ہے اس گنتیوں پر ذرا دھیان دیجئے. اور آگے چلتے ہیں اب. تو یہ اس طرح سے ہم اور تاریخ بھی کہہ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد تو یہ میں نے ایک دو نمونہ اور دیکھ لیتے ہیں، ابھی آگے اور بھی آئے گا، اتنا آپ دیکھیں. اس کے بعد یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تیسرے نمبر پر عجیب عما یلی نطقاً و کتاباً، درج ذیل چیزوں کا جواب دیجئے، بول کر بھی اور لکھ کر بھی. تو یہاں پر جو عبار کو مکمل پہلے کر لیجئے. الی این انت مسافر، آپ کہاں کا سفر کرنے والے ہیں یا کہاں کا سفر کر رہے ہیں؟ تو کیا جواب ہوگا؟ انا مسافر الی مصر، الی القاہرہ، جو بھی آپ ہیں وہاں، الی الہند، جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن یہاں جواب کیا؟ الی این کا جواب دینا ہے، اور انت کہہ رہا ہے تو وہاں انا لگائیں گے. انا مسافر الی بلد فلاں. تو اس طرح سے آپ جو ہے جواب دے سکے. لماذا انت مسافر الی مصر، اگر آپ نے مصر کہا تو کوئی پوچھے گا لماذا، کیوں، انت مسافر الی مصر، مصر آپ کیوں جانے والے ہیں، کیوں سفر کرنے والے ہیں؟ تو اس کا جواب آپ دیکھ سکتے للدراسہ، انا مسافر الی مصر للدراسہ، پڑھنے کے لیے. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں کچھ سوال ہیں، اس کا بھی جواب دیجیے. الی این انت مسافر، آپ کہاں کا سفر کرنے والے ہیں؟ تو اس طرح سے اس کا بھی جواب دے دیں گے. اس کے بعد یہاں پر ایک چیز اور ہے، وہ جلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ یہاں پہ تعدیت الفعل بالتضعیف، یعنی تضعیف کا مطلب یہ ہے کہ فعل متعدی لازم کو متعدی بنانا. یہاں دیکھیے اقرا ولاعظ، پڑھیے اور غور کیجیے. ثم اکمل، پھر مکمل کیجیے جیسا کہ نمونے میں ہے. جیسے نزل محمد من السیارہ، نزل محمد من السیارہ، نزل مطلب اترنا، محمد اترا من السیارہ، کس سے؟ گاڑی سے، گاڑی سے اترا. اب یہاں اترا ہے، لیکن نزلہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب تضعیف کر دیا، اس کو مشدد کر دیا، متعدی بنا دیا، تو نزلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کئی ایک باب تفریل میں لے جاتے ہیں تو وہ متعدی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. تو نزلہ مطلب اتارنا، نزلہ اترنا، تو نزلہ مطلب اتارنا. تو محمد نے اتارا الحقائب، بیگ کو، من السیارہ، گاڑی سے. اب دیکھیے نزل محمد من السیارہ، یہاں پہ کوئی مفعول نہیں آ رہا ہے، فعل کا اثر کسی پر نہیں جا رہا ہے. تو اس طرح سب ہے. وصلہ پہنچنا، وصلہ مطلب پہنچانا، خرجہ مطلب نکلنا، خرجہ مطلب نکالنا، فہمہ مطلب سمجھنا، فہمہ مطلب سمجھانا. ایسے ہی اس کو مکمل کریں گے. قرأ مطلب پڑھنا، قرأ مطلب پڑھانا، لبسہ مطلب پہننا، لبسہ مطلب پہنانا. تو اس طرح سے ہوتا ہے. خرجہ، خرجہ، نزلہ، نزلہ. تو یہ میں آپ کو میننگ بتاتا ہوا چل رہا ہوں. ایسے یہاں بھی ہے، یہاں پہ تصریف الفعل مضاعف، جیسے یہاں پہ دیکھیے. اب یہاں پہ تصریف کا مطلب ہوتا ہے ماضی مضارع حال میں کنورٹ کرنا. یہ قطع خالد اللحم، خالد نے گوشت کاٹا. قطع مطلب کاٹنا، ماضی کا صیغہ.
لیکن یقطع کاٹتا ہے یا کاٹے گا خالد اللحمہ، تو یہ حال بھی ہو گیا مضارع بھی ہو گیا. اور اس کے بعد کیا ہے قطع یا خالد اللحمہ، یہاں صیغہ امر کا بھی آ گیا، حکم بھی دینا. قطع مطلب کاٹا، یقطع کاٹتا ہے یا کاٹے گا، اور قطع مطلب کاٹ. تو یہ ہو گیا. اس طرح سے آپ سب کو بنا سکتے ہیں. آپ دیکھیے نزل ینزل نزل، خرج یخرج خرج، تینوں کالم ہم نے بتا دیا. آگے چلیے، یہاں پر اور بھی دیا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے تدریب میں. پہلے یہاں دیا ہے حول من المذکر الی المؤنث کما فی النموذج. نمونے میں جو دیا ہوا ہے اس کے مطابق آپ کیا کریں گے، مذکر سے مؤنث بنائیں گے. حول مطلب بدلنا. جیسے طالب، الطالب مذکر ہے، ذهب گیا الی الجامعہ، جامعہ گیا. تو ذهب کا جو صیغہ ہے وہ مذکر کا آیا ہے طالب کی بنیاد پر. طالب مذکر ہے لیکن الطالبۃ مؤنث ہے، تو اس کے مطابق سے کیا آئے گا، ذهبت آ گیا، جس کے اندر ہی ضمیر ہے، الی الجامعہ. تو ایسے ہی ہم کو مبتدا کے حساب سے فعل کو لے کر آنا ہے، حول کرنا ہے. تو طالبان، دو مذکر طالب گئے تو اس کے لیے ذهبا استعمال ہوا جامعہ. تو اب طالبتان آ گیا تو پھر کیا آئے گا، ذهبتا سے، ذهبا سے ذهبتا الی الجامعہ. ایسے ہم کو کرنا ہے. تو یہ پہلے نموذج کو پورا دیکھیے، اس کے بعد مؤنث میں بنائیے. تو طالبتان سے کیا آ جائے گا، ذهبتا. اور پھر طالبات ہیں تو ذهبوا کی جگہ ذهبنا آ جائے گا، ذهبنا آ جائے گا. ذهبوا ذهبا ذهبوا، ذهبا ذهبا ذهبوا. اور اس کے بعد ذهبت ذهبتا ذهبنا، الطالبات ذهبنا الى الجامعہ. تو یہ ماضی کے صیغے کو ایسی بدلنا ہے. انتی سے ذهبتی آ جائے گا، انتما سے ذهبتما آ جائے گا، انتن سے ذهبتن آئے گا، انا سے پھر وہی آ جائے گا، انا سے ذهبت، اور نحنو سے ذهبنا. پھر یہاں پر دیا ہوا ہے نیچے تدریب میں اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ کما فی النموذج. نموذج کے مطابق درج سوالات کا جواب دیجیے. من فتح الباب، البنت فتحت الباب، یہ جواب ہے. ابھی ایک سوال میں حل کر دیتا ہوں. من یجلس علی الاریکہ، اریکہ کس کو بولتے ہیں، اریکہ مطلب یہ ایک سے تخت، اریکہ مطلب تخت. تو یہ تخت پر کون بیٹھا ہوا ہے، کون بیٹھ رہا ہے، کون بیٹھے گا، جو بھی ہو. تو یہاں پر اس کے حساب سے ہم کو استعمال کرنا ہے. تو البنتان، اب یہاں پہ بنتان لکھا ہوا تو اس کے مطابق سے ہم لے گئے البنتان. تو اب اس کو بنتان دو لڑکیاں ہیں اور اس کے لیے غائب کا صیغہ استعمال کرنا ہے. تو کیا استعمال کریں گے، البنتان یجلسون، تو یجلسو یجلسان، یجلسون، تجلسو تجلسان. تو البنتان تجلسان علی الاریکہ، یہ ہم کہیں گے. ایسی ساری چیزیں استعمال. من شاہدت تلفازہ، ٹی وی کس نے دیکھا. تو نحنو شاہدہ سے، شاہدہ سے شاہدنا، شاہدنا التلفاز. اس طرح سے آپ صیغہ بدلیں گے. یہ آپ بار بار سن کے آپ اس کی کوشش کیجئے کہ کس کے حساب سے ہم لا رہے ہیں. نحنو کے حساب سے صیغہ لے کر آئیں گے، اور جو صیغہ یہاں پر اگر مضارع ہے تو یہاں مضارع لے کر آئیں گے، اگر ماضی ہے تو ماضی کا لے کر آئیں گے. یہاں پر کیا دیا ہے، اختری الشکل الصحیح للفعل کما فی النموذج. نموذج یعنی نمونے کے مطابق جو یہاں پر دیا ہوا ہے، مثال جو دی ہے اس کے مطابق صحیح فعل اختیار، صحیح فعل کی صحیح شکل اختیار کیجیے. جیسے یہاں پر پہلی مثال کیا دی ہوئی ہے، انت تفضل الطعام العربیہ. تو انت کے حساب سے تفضل، فضل یفضل سے تفضل. تو ان تینوں میں سے تفضلین، افضل، تفضل استعمال ہوا کیونکہ انت کے حساب سے. تو دوسری والی لائن میں دیکھو، ہوا الکتاب، تو بیچ میں جگہ خالی ہے، اس میں کیا آئے گا، ہوا کے حساب سے قرأت آئے گا کہ قرأ آئے گا کہ قرأو آئے گا. ظاہر سی بات ہے ہوا غائب اور واحد کا صیغہ ہے تو قرأ آئے گا، قرأ غائب کا صیغہ ہے. تو اسی مثال کے مطابق نحنو کی جگہ کیا آئے گا، یدرسون کہ تدرسون کہ ندرسو. تو نحنو جمع متکلم ہے تو اس کے حساب سے ندرسو آئے گا. تو اس طرح سے آپ مکمل کر لیں گے. آخری چیز کہہ کر بات مکمل کریں گے کلاس، چونکہ وقت بہت ہمارے پاس مختصر ہے
تو وقت بھی زیادہ ہوا، لیکن پھر بھی یہ بالکل آسان ہے، اس میں زیادہ کچھ نہیں ہے، صرف آپ کو اس میں تھوڑا سا دھیان دینا ہے۔ تو پہلی چیز آپ جو ہے سادسہ الکتابہ، یہ چھٹا جو سبق ہم پڑھنے والے ہیں وہ لکھنے والا سبق ہے، اس میں زیادہ کچھ نہیں، لکھنے میں جو عام غلطیاں ہوتی ہیں اس کو یہاں پر صحیح کروایا جا رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اقرا، پڑھیے پہلے اس عبارت کو، ولاحظ بھی تھوڑا غور کیجئے، ثم اکتب، پھر لکھیے کیا، کما فی النموذج، نمونے میں مثال میں جو جیسا دیا ہوا ہے اس کے حساب سے آپ لکھیں گے۔ دیکھو خطا کیا دی، هذا الحجز باسم من، بغیر اسم میں جو الف ہوتا ہے اس کے بغیر الف کے لکھا ہوا ہے، هذا الحجز باسم من، میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ کو اس کو صحیح کرنا ہے۔ صواب درست کیا ہے، هذا الحجز باسم من، یعنی لکھیں گے الف کے ساتھ، پڑھیں گے تو بسمی، لیکن لکھنے کا ہے الف کے ساتھ، تو یہاں پر لکھ کے اس کو صحیح کرنا ہے۔ ایسی جہاں جہاں غلطی ہے آپ اس کو دیکھیے، لا تنسا یا کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو یا کے ساتھ خطا ہے، صواب درست کیا ہے، لا تنسا یا نہیں لکھنا ہے۔ ایسی ساری چیزوں کا آپ دیکھیے، غور کریں گے کہ آپ کو کہاں پہ ڈفرینٹ اور غلطی نظر آ رہی، خطا کے کالم میں کیا غلطی ہے اور درست کیا ہوگا، وہ آپ اس کو غور سے دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر اکتب ما یاتی بخط واضح و جمیل، اب یہاں کہہ رہے ہیں درج ذیل جو عبارت ہے، جو کچھ بھی دیا گیا ہے اس کو بالکل واضح اور خوبصورت خط میں آپ اس کو لکھیں گے۔ قصر النظر من عدم السفر، اس کے بعد آپ دیکھیے یہاں پر ایک تدریب ہے، ایک مشق ہے، اکمل بفعل ماض مناسب کما فی النموذج، مکمل کیجئے فعل ماضی مناسب فعل ماضی سے جیسا کہ نمونے میں مثال میں دیا گیا ہے۔ دیکھیے اب یہاں پر ایک ہی کام کرنا ہے، فعل ماضی کا استعمال کرنا ہے اور مناسب ہونا چاہیے، جیسے کہ نموذج میں، جیسے الام ما اشترت الخضراوات من السوق، اشترت خریدا، ماں نے خریدا، الخضراوات سبزیاں، من السوق بازار سے ماں نے سبزیاں خریدی، تو الام مؤنث کا صیغہ ہے، اس کے لیے جو ماضی استعمال ہے اشترت، اشترت استعمال ہوا، ماضی و مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوا اس کے مناسب سے فعل ماضی کا۔ تو اب اسی طرح دوسری مثال میں کیا کریں، الاولاد، اولاد بچے، ذہبوا گئے، نکلے، الی المدرسہ مدرسہ، بالحافلہ گاڑی سے، حافلہ مطلب بس سے مدرسہ گئے، تو اولاد کے حساب سے ذہبوا ماضی، کیونکہ اولاد مذکر ہے اور جمع ہے تو اس کے لیے غائب کا صیغہ استعمال ہوا ماضی کا ذہبوا۔ تو ایسی ہم جو ہے غور کر کے ساری یہ مبتدا جو آتا ہے اس کے حساب سے غائب کا صیغہ استعمال کریں، لیکن ماضی ہونا چاہیے اور اس کے مناسب، جیسے ہم ہے تو مذکر غائب کا صیغہ ہے تو اس کے حساب سے فعل ماضی غائب اور جمع کا صیغہ لے کر آئیں گے۔ تو دیکھو ہم رجعوا، میں یہاں پر ایک مثال رجعوا لکھا، رجعوا وہ لوٹے، ہم رجعوا یعنی وہ اولاد لوٹے، الی البیت بعد العمل، جو بھی آپ وہاں پہ استعمال کر لیں کوئی بھی صیغہ، یعنی بیت کی طرف لوٹے یا گئے تو ہم ذہبوا لے لیجئے۔ تو الطالبہ، ایک اور دیکھیے مثال، الطالبات، تو طالبات اب دیکھیے جمع ہے اور مؤنث ہے، تو مؤنث کے حساب سے ماضی کا صیغہ لے کر آنا ہے اور جمع کا لانا ہے، تو الطالبات، اب یہاں الکتاب لکھا ہے تو کتاب پڑھنے والی چیز ہے تو ہم یہاں پر پڑھائی کا صیغہ کیا ہے، قرأ یقرأ استعمال کریں گے، اور ہمیں ماضی کا اور مؤنث کا جمع کا صیغہ الطالبات، اب کیا آئے گا، اگر فعل ماضی گردان آپ کو یاد ہوگی تو دیکھیں گے، قرأ قرأ قرأوا، قرأت قرأتا قرأنا، تو جمع مؤنث غائب کیا آتا ہے، قرأنا، الطالبات قرأنا الکتابہ، نون کے ساتھ الف نہیں لکھیں گے، قرأنا، تو اس طرح سے جو ہے اس کو ہم پورا کر لیں گے۔ تو الحمدللہ یہ یہاں پر ہم نے 6 ٹاپک جو ہے سیکھا ہے، یہاں پر حوار کیسے ہوتی ہے وہ سیکھا، گفتگو ایک دوسرے سے سننا وہ اپنے سیکھا، اس کی تدریبات مشقیں دیکھی، آپ پھر پیچھے جا کے اچھے سے غور سے پڑھ کے سن کے اور کوشش زیادہ کیجیے گا کہ ہم اس کو اپنے سے کرنے کی کوشش کریں، اور جو ہے اپنے جو آپ نے پچھلا سیکھا ہے اس کے حساب سے اس کو کریں۔ لکھنا سیکھا، پھر جو ایک تحدث ہوتا ہے وہ سیکھا، اور لغوی تراکیب سیکھا، اور پھر آخر میں کلاس سیکھا۔ اسی پر ہم اپنی کلاس مکمل کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔